سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں۔ اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں۔ قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ آخرت قائم ہوگی، تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی۔ عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے۔ اللہ نے دو پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی۔ تین پیغمبر ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں نا ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہنے لگے ہمیں کس کی؟ تمہاری طرف۔ ان پیغمبروں نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی طعنے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان، آپ کھاتے ہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں، آپ سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے۔ ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس آ کے اٹھاتی ہے تھوڑا سا ہل لو، اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے، شاید مر چکے ہوں، انتقال ہو گیا ہو، ویسے بیٹھے ہوئے ہوں، زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو۔ تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بس بزرگ بن گئے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے آدمی، صبح جاتا ہے دفتر سے، گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے، یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی۔ تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں۔ کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے۔ ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں۔ بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے، جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی، آپ کو
غصہ بھی آتا تھا, ہاں بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی, تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا, تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں, قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف, ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع, تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا. معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے, معاذ اللہ تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو, اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی, حدیث میں صاف ہے لا طیرہ, کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی, کوئی کتا آ گیا, کوئی یہ ہو گیا, یہ کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی؟ بولو نا, بدعملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ. ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے, یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی, کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی, سمجھتے ہو, تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں کسی کے گھر جاؤں, میں ایک جگہ کسی کے, زیادہ نہیں بتا, بہت لمبا بات ہو جائے, ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو اللہ نہ کرے اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا. بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے, اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا. یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر, کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی. الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں گیا اس پہ ڈالنی تھی. ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی. ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے. او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں, اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے. حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بدگمانی ہے, جائز نہیں ہے. چلو آگے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے, جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے, کبھی مال میں نقصان. حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو, لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دیے؟ پیغمبروں پہ. ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے, پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں, قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے. بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا, جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے, اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ, میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے. من اقصى المدینة رجل یسعى, قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا, اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے. مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے, وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلے بھی جو انطاکیہ میں آئے. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں, ان کو فالو کرو, ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں, اس میں میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو, اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, نبی نے خود اجازت دی. تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا, جس کو کیا کہتے ہیں, ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں, کارپینٹر تھا, نام اس کا حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں. نمبر ایک, ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں, شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ, بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں
لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا، بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے، بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں، ایک بندہ چڑھتا تھا، ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری، آخر میں چندہ مانگنا شروع، یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے، پھیپھڑوں کو آرام پہنچاتی ہے، 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی، پھیپھڑوں کا کینسر ختم کر دے گی، تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز روزے کی ترغیب بھی، باتیں ساری صحیح کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ اپنا منجن۔ تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے، باتیں ساری صحیح ہوتی ہیں، لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مفاد، ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ نمبر 1، یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کی مخالفت۔ اس سے پہلے قرآن میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، یہ دھمکیاں مل رہی تھیں ان پیغمبروں کو، رجم کریں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی، اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ اتنی بڑی دھمکی، نہ ان کا پیسوں کا مفاد، نہ ان کو عہدہ چاہیے، نہ ریاست چاہیے، اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بات بھی ان کی کیا ہے؟ درست ہے، خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں۔ علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ 50 روپے دیا کرو۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو ایک روزے کے 100 روپے۔ کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو؟ یا علماء کو کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں سہ روزے کے لیے نکلو، تو کیا مطلب؟ جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا، یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے؟ کوئی اپنا کوئی کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ، ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے۔ تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ شراب چھوڑ دو، آپ زنا چھوڑ دو، عورتیں پردہ کر لیں، آپ رمضان کے روزے رکھ لو، آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو، آپ داڑھی رکھ لو، علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟ تو شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یاسین کا۔ یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے، ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو، ہمیں سجدہ کیا کرو، نا 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 نا۔ یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا، جس نے پیدا کیا، کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو۔ عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا، اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ جب کوئی جرم کرتا، پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں۔ حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی، عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، گناہ کر کے خدا کو نہ، بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو۔ تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو۔ تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس۔ تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آگے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا، عادت پڑ گئی ہے، تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان کو۔ جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے، تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا بھئی یہ ہے، یہ آلٹرنیٹ ہے، ایسے کرو۔
تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں، چھوٹ نہیں رہا، آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے، یہ جائز عمل ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے، جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے، پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو، اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ لازمی، کسی سے ہدایت لو، کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ۔ تو اب آپ کو کسی مرشد سے، کسی شیخ سے، کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے۔ جیسے ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا، لیکن اصل کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے تجھے ناراض کیا، یجد اللہ غفور الرحیما، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی۔ اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی، لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں؟ نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے؟ خدا کی ہوئی ہے، تو آپ جانو خدا جانے، خدا کو بتاؤ جا کے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، ارے مجھے کیا ہو گیا، انداز دیکھو تبلیغ کا، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، سب سے قریب ہے میرے، سب سے بڑا میرا محسن۔ ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم، ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں، اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے، کبھی مرنا ہی نہ ہوتا، پھر جو مرضی کرتے، جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے، تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں، آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی، برائی چھوڑ دو، توبہ کر لو اللہ سے، سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو۔ وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرے گا بھائی۔ تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی، جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے، تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو نکال دو اپنے موبائل سے، بلاک کر دو سب، صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا، اس کا عذاب ہے، حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا، جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے، گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن۔ انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے، وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے، وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متبادل ہو جاتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس خدا پر، شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں۔ اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم، دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، اپنا رب نہیں کہہ رہا۔ کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا، وہ صرف میرا تھوڑی ہے، وہ تمہارا بھی ہے۔ فاسمعون، لہذا تم سن لو۔ قوم نے قتل کر دیا اس کو۔ ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو، لیکن عظیمت کیا ہے، فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے۔ اب یہ فقہ میں نا، اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں۔ آپ بھوک سے مر رہے ہو، خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے، تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے، نہیں کھاؤ گے مرو گے، خودکشی کا گناہ ہوگا، وہاں جان بچانا فرض ہے، سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے، صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔
آپ کی جیب میں پیسے ختم, بھوک سے بلک رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہیں, مر رہے ہو, سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا, روٹیاں گرم گرم, خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی. اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے, تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا. ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے, اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے. تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا, بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے, جان بچ جائے گی. پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی, پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں, معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا میں نے کھا لیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا, جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا, فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, بندوق رکھ دی, تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے, لیکن اگر نہیں توڑو گے, ڈٹ جاؤ گے, تو شہادت کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں, گڑمٹ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو, بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا, جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے, نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن, اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا, ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا, اس میں جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا, وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی, ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈٹ گئے تھے نا نبی کے دور میں, جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے, بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا, تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں, مسلمان ہو گیا ہوں, ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ, یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے, میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے, تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا. تو یہ طاقت تھی, تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے, تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی, عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے, خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا, اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا, جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا, بولا اس ازار کو کیا کرو, اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے, کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے, قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت.
حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دیں, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا, لوگوں نے قتل کر دیا, جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا, جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھائی کیا ہو گیا, میں پاگل بیٹھا ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, بما غفر لی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا, وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ ہے آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں, بلکہ کہہ رہا ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا, آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی, آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے, تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے, کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے, آدھا کہاں ہوتا ہے, اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے, پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں, ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا. اس میں ساس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے, آپ کو بالکل بھی ہوش, بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے, آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں. ساس آ جائیں, سالے آ جائیں, بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں, آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, پورے جاگ رہے ہوتے, کوئی غنودگی نہیں, کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے, ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا ایک کیفیت ہوتی ہے, پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں, وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی, اللہ مہلت دیتا ہے, اب توبہ کر لے, اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے, اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں, مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا, ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں, انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے,
پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے، اصل جنت تو آخرت میں ہے، لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا، نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے، ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا، سوال پوچھتے ہیں. تو اس کو اللہ نے، یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا، ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا، لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا. سورہ نازعات میں بھی جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں، ان کی شکلیں خوفناک ہیں، تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. کیا مطلب؟ یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں، روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں، جتنے اچھے لوگ اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے اور قوم کیا سمجھ رہی ہے؟ ہم نے کیا کر دیا؟ بندہ مار دیا. آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا. کس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے، نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون، اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے؟ انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے؟ بولو. آگ. انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو. پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، ہم یہ ہیں، ہمارا یہ بزنس، ہماری یہ ترقی، ہماری یہ بلڈنگیں، ہمارے یہ جائیدادیں، ہمارا یہ کلچر، اور بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا؟ پانی، اور سارے غائب ہو گئے، سارے مر گئے. سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی؟ ختم. بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں، وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو. اچھا بھائی، وما انزلنا ان کانت الا صیحۃ واحدہ. آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے. یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے، اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے؟ افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول، جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا، کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے. آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟
मजाक ही उड़ाना है। तो ये वही चीज है, अंबिया उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, अब अंबिया नहीं है तो उनके वारिस कौन है? तो ये इसका खूब ख्याल किया करो कि जो लोग उलमा का मजाक उड़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ईमान से दूर, क्योंकि दीन तो वहीं से सीखा जाता है ना, नतीजा क्या निकलता है। फिर मैं बार बार बताता हूं कि सारे एक जैसे नहीं होते। अगर आप कहते हो फलां 2 नंबर निकला, फलां 2 नंबर निकला, तो भाई वो 2 नंबर है ना, किसी 2 नंबर की वजह से सबको कहना कि सारे क्या होते हैं। जैसे झूठे नबी भी तो आए हैं ना, आपको दलाइल से पता चल गया ये झूठा नबी है, ये झूठ बोल रहा है, माज अल्लाह आपने सारे पैगंबरों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जिसने भी नबूवत का दावा किया सब क्या है, माज अल्लाह नकल कुफर 2 नंबर है। तो ये तो खुदा के गजब को दावत दोगे ना आप यही बोलोगे भाई ये क्या है, ये 2 नंबर है, ये झूठा नबी है। तो इसी तरह कोई जितने भी उलमा दुनिया में पाए जाते हैं, कहीं आपने 2 नंबर मौलवी देख लिए तो अब ये कहना कि मौलवी क्या होते हैं 2 नंबर, ये बड़ा खतरनाक जुमला है, बड़ा खतरनाक जुमला है। तो क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, अल्लाह फरमाते हैं कि पैगंबरों को हम जब भेजते हैं तुम पैगंबरों का मजाक उड़ाते हो, हालांकि हमें अपनी तौहीद, अपनी कुदरत, अपने वजूद को साबित करने के लिए पैगंबर को भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसी ज़मीन में इतनी निशानियां हैं जिन्हें देख के तुम्हें खुदा के वजूद पर यकीन आ जाना चाहिए। वो 1-2 आयतें पढ़ के बस बयान ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इस ज़मीन को देखो, ये मुर्दा पड़ी होती है, कोई खेती नहीं है इसमें, गोबर मिट्टी पानी यही होता है ना। उस वक्त साइंसदान क्यों नहीं बोलते इसमें खरबूजे उगेंगे, इसमें तरबूज उगेंगे, इसमें, वो तो अपनी आंखों से देख रहे हैं तो कह रहे हैं ना। अब तो देख लिया ना कि भाई आम के बीज से क्या पैदा होता है, आम, देखा ना होता ना, फिर साइंसदानों के हवाले ये चीजें करते, कहते भाई ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ये। लेकिन अल्लाह कहते हैं अहयैनाहा, हम उस जमीन को जिंदा कर देते हैं, तुम उसमें एक बीज डालते हो, उस बीज से तनावर दरख्त, उस दरख्त में फिर फूल, फिर उन फूल पे मक्खियां बैठती हैं, नर मादा फूलों का मिलाप होता है, फिर उसमें कच्चा सा फल पैदा होता है, फिर वो फल बड़ा होता है, फिर उस फल को काटते हो, वही गुठली उसके अंदर होती है जो तुमने जमीन में दफन की होती है। हालांकि वला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन, ए नबी ज्यादा कस्में उठाने वाले और अखलाकी लिहाज से जो पस्त आदमी होता है उसको भी फॉलो मत करे। अब यहां अल्लाह ने उन लोगों की कुछ सिफात बयान की हैं जो मुआशरे में काबिल तकलीद नहीं होते, तो वो मैं जल्दी से उनकी सिफात को हाईलाइट कर देता हूं। वला तुती कुल्ला हल्लाफ, जो बहुत ज्यादा झूठी कस्में उठाते हैं उनको फॉलो मत करें। यहां मुराद ज्यादा कस्मों से झूठी कस्में मुराद है, क्योंकि सच्ची कस्में अगर कोई ज्यादा भी उठाता हो तो कोई बुरा नहीं है। महीन, अखलाकी लिहाज से पस्त हो। वला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन, हम्माजिन, ताने देने वाला, लोगों के ऐब निकाल निकाल के उनको जलील करने वाला। वला तुती कुल्ला हल्लाफिन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम, चुगलियां लेके चलने वाला, ठीक है ना, इधर की उधर, उधर की इधर लगाने वाला। मुआशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम्माजिम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरी, माल को रोकने वाला, जमा करने वाला, उसमें सखावत आपको नजर नहीं आएगी। मुअतदिन, हद से तजावुज, हर मामले में अपनी लिमिट को क्रॉस करता है वो। असीम, बड़ा गुनाहगार है। मुअतदिन असीम, उतुल्लिन, अखलाकी लिहाज से जबान का भी सख्त है। इसकी मैं भी तफसीर करूंगा, इसका मतलब क्या है इंशाअल्लाह बताऊंगा। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ऐसे खानदानों की तरफ अपने आप को मंसूब करता है जिन खानदानों का वो है नहीं, यानी अपने आप को, अपनी निस्बत ऐसी सिफात की तरफ करेगा जो सिफात उसके अंदर है नहीं। एक तो सिफात नहीं है, ये बुराई, दूसरा नहीं है तो इतराफ करो भाई नहीं है, दावे ऐसे करेगा जैसे इसके अंदर वो सिफात मौजूद है। अनकाना रा माली व बनीन, फरमाया जिसमें इतनी बुराइयां हो आप उसको फॉलो करें सिर्फ इस बेस पर, रा माली व बनीन, के खानदानी लिहाज से भी ताकतवर और माली लिहाज से भी ताकतवर। इसकी तफसीर इंशाअल्लाह मैं अगले हफ्ते बयान करूंगा इस आयत का मफहूम क्या है। लेकिन इस आयत का जो खुलासा है वो ये है कि आज इस आयत से पता चलता है कि आज हम किसी को फॉलो करने में उसकी अच्छी सिफात को नहीं देखते, सिर्फ उसकी दौलत और उसकी जाह और असर को देखते हैं। दुनिया इसी पे चल रही है, समझ रहे हैं?
بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ واٹ میں، بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، ہے نا؟ ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، بڑی عزت ہو رہی ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے، نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غریب ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے، ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی، غریب نہیں ہونا چاہیے، چور ہو، ڈاکو ہو، اسمگلر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنا کھاتا ہو۔ اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو، مانگ کے نہ کھاتا ہو۔ تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا، تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں، اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا، یہ قرآن کی ایک مزاج ہے۔ جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا، اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا، بھائی اس کی عادت ہے یہ۔ دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا، بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ، آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں فیشن ہے، تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ، تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے۔ لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے، وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھیں گے گالی دے دی ایسی، کھائیے بولتے ہیں بھائی، کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ۔ لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں، تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے، تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں، یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے وہ، کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزنن بکتے ہیں عددن؟ کہہ رہے ہمارے ہاں نہ وزنن نہ دنادن بکتے ہیں، دنادن لینا لو ورنہ بدلی گلی سے نکلو دنادن مال صبح شام بکتا ہے بھائی، کیا وزن درد لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے کلام کا مطلب نکالا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے تو اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا، تو اچھے لوگوں کی وہ صفات بیان کرے گا جو بہت ہی اچھے لوگوں میں صفات ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صرف نماز پڑھتے نہیں، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، ہم عن اللغو معرضون، فضول لغویات سے ہمیشہ بچتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو لغو دیکھتے ہیں نا لغویات، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ایسے جیسے ان کے کان پہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے، ایسے برائی کو دیکھ کے نا ایسے گزر جاتے ہیں، ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے، بری چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکاتیں دیتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا، ابا نے کہا تھا جی میرے مرنے کے بعد بیٹا ایک دفعہ تو کم از کم کھلا دینا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی عادت ہے، ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، قیدیوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھلانے میں اخلاص ان کا اتنا ہے، اخلاص ایسا ہے کہ جب کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ غریب شکریہ ادا کر کے ثواب ضائع نہ کر دے، کیونکہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے، ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، تھینک یو نہیں بولنا، صحیح ہے نا، احسان نہیں کر رہے، اللہ کا دیا ہوا تم پہ کھلا رہے ہیں۔ پھر غریب پوچھتا ہے بھائی اتنا ہم پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج تم ٹینشن میں ہو، ہم تمہاری ٹینشن دور کر رہے ہیں، کل میدان حشر میں ہم ٹینشن میں ہو سکتے ہیں، تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دے سکتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی، ایسا سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ مخلوق کی بھوک ہم نے دنیا میں ختم کی، آج تو ہماری ٹینشن دور کر دے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کو تمہارا وسیلہ پیش کر کے، تمہارا واسطہ دے کر کے یہ عذاب ہم سے ٹل سکے گا، یعنی اللہ کہے گا نا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا تھا جو میں آج تمہارے لیے کروں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟
یہ بالکل اعلیٰ درجے کے جنتی, صحیح ہے نا. اور اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں ان کی راتیں, روتے ہیں اللہ کے سامنے, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جنت مانگتے ہیں, اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ایسی اللہ نے صفات بیان کی ہیں. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں, دیر نہیں کرتے توبہ میں. ولم یصروا علی ما فعلوا, اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وہم یعلمون, کیونکہ انہیں اس گناہ کے انجام کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ سخت سزا ملنے والی ہے. اور رشتہ داری جوڑتے ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیتے, بھائی بہن کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بھائی یہ چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ خالہ ہے, بنا کے رکھو. وہ توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خاندانی لوگ جنت میں کوئی آج نظر آتے ہیں؟ ایک چیز میں نمازوں میں بڑے رو رہا ہوگا, ہے خشوع خضوع ہے, تو آگے بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوتا نا. حج پہ ہمارے حضرت کہتے تھے, میں حج پہ جاتا ہوں نا تو وہاں بیت اللہ میں بعض لوگ ایسے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہیں وہاں ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, کم بختوں نے طبیعت سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلو وہاں رونے کے بعد یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ واپس جا کے واپس کر دوں گا نا, ایسا بھی نہیں ہوتا. چلو اب رونا آ گیا, جیسے 27ویں رات کو آپ دیکھیں نا مسجد میں, ہاں وہ رونے کا ایک پورا دھاڑ دھوڑ رونا دھونا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں, لیکن اس رونے کے نتیجے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دے نا سینکڑوں میں سے, تو یہ رونا کام کا ہے. سارے پھر بھی نہیں چھوڑے, چلو ایک چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایک بھی نہیں چھوڑتے. 27ویں رات کو ختم قرآن پہ اعتکاف والے رو رو کے پاگل ہو گئے. چلو 10 گرل فرینڈز میں سے ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو یار, اب ہے موبائل میں سے, چلو اب ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو. ڈیلیٹ ایک کا نمبر بھی بلاک کر دو یار, ایک کو کر دو جو ان میں سب سے کم درجے کی بدصورت تھی اس کو بلاک کر دو. نا 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 نا, یہ نہیں ہوگا. تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ رونا تو ندامت کا ہوتا ہے بھائی. چل ایک کو تو ڈیلیٹ بلاک کر دے. تو وہ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف والوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں نا, وہ لڑکے نا عید کے دن نئی نئی فلمیں آتی ہیں نا تو وہ پروگرام بناتے تھے لڑکے, تو اعتکاف میں رو بھی رہے ہیں اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں حیران ہوتا ہے یار تم نے 10 دن اعتکاف گزارے, تو پہلے سے اعتکاف میں ہی ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ایسے رونے پہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ اس کو کتے سے محبت تھی, یہ رو رہا ہے, ہائے میرا کتا, ہائے میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے؟ یار مجھے کتے سے بڑا عشق ہے. تو اچھا تو عشق ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ ہاں بھائی ابھی مر رہا ہے, مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے, کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی. آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے, حج پہ جا رہے ہیں, غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں, اور رمضان میں 27ویں رات میں رو رو کے پاگل ہو گئے. بہت سے صحیح بھی روتے ہیں, یہ نہیں کہ جو رو رہا ہو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی, ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے, لیکن جب اللہ اہل جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کی جو صفات ہیں اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ ان کی صفت ہے, رشتہ داری توڑتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے, توڑتے ہیں اپنی باتوں سے, چغلیوں سے اور بخل سے, کنجوسی سے. اور کیا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے, اپنی نمازوں سے غافل ہیں, اور مناع للخیر, مال کو روکتے ہیں, کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں, بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا. اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو
نہیں کرنا, جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, وَلَا تُطِيعُوا اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ ہمازن, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائٹ پہ لے جا کے سمجھائے گا, یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا ہے نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے, میں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ کے بتا رہے ہیں, یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. تو یہ ہے ہماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا, بلکہ تانے اس کو نیچا دکھانے کے لیے, میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا, جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو, جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, سوری شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ باز رہتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا. اخلاق والا آدمی, ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی ہو, یہ ہے غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم ماں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے, یا کوئی بندہ خامخواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو.
میں نے بتایا تھا نا میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے، اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں، یہ آرمی ہے، یہ دیکھو، کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں، تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہے، یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو، تحقیق تو کر لو، ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار، اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے، نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے، اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی، اور اسی طرح عتل بد اخلاق، جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے، اور بعد ذالک زنیم، ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین، بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے، اخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو، اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر مزید تفصیل کروں گا، جلدی ہو جائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں، پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. فوراً اٹھ کے نہ آئے، کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں، صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی، وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا، تو یہ وہمی ہوگی نہیں، نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے، پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ، کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا، آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے، بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے، تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا؟ پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اب یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی، اب آپ آرام سے باہر آئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں، یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی، کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے، یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں، پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم، آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے، قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے، پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے، تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو، تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے، یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں، تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا، اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے، لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہمیوں کو اگر بالفرض نکل گیا ہوا
تو वजू तो टूट गया, फिर नमाज तो नहीं हुई। उसका जवाब ये है कि भाई जब शरीयत ने कह दिया कि जब तक 100% यकीन नहीं है तो वजू बाकी है, तो इसका मतलब है कि बिलफर्ज अगर निकल भी गया हो तो भी वजू बाकी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब एक दफा पेशाब कर लिया और आपको अब यकीन हो गया कि अब कतरात नहीं आ रहे, आप इस्तिंजा करके बाहर आ गए, अब शरीयत यह कहती है कि अब वजू कतरा निकलने से या ना निकलने से नहीं टूटेगा। अब जब तक निकलने का यकीन नहीं होगा नहीं टूटेगा, जब निकलने का यकीन होगा तो टूटेगा। अब कतरा निकलने से वजू टूटता ही नहीं है, अब कतरा निकलने का यकीन होने से टूटेगा वजू। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमियों की समझ में फिर भी नहीं आएगा। वो पता है एक और हमला करेगा शैतान। शैतान ये कहेगा कि देखो भाई, असल में जो हुक्म था ना वो तो कतरा निकलने से, पहली दफा तो जब पेशाब किया तो कतरा निकला तो वजू टूटा ना। क्या ख्याल है? ये तो शरीयत ने हमको आसानी में डालने के लिए, एक वहमियों को वहम से और टेंशन से बचाने के लिए शरीयत ने कह दिया कि यकीन हो कतरा निकलने का तो वजू टूटेगा, यकीन नहीं है तो नहीं टूटेगा। लेकिन ओरिजिनल मसला तो यही है कि पेशाब निकलने से वजू टूटता है, चाहे एक कतरा हो चाहे 10 कतरे हो। तभी तो जब पहली दफा पेशाब किया था मैंने बैठ के तो वजू पूरा टूटा था मेरा। तो इसका मतलब है कि असल तो वही है। तो याद रखो, वो जो असल है कि पेशाब निकलने से वजू टूटता है, वो भी शरीयत के बताने से टूटता है ना, ये किसी अंग्रेज ने रिसर्च करके बताया था लेबोरेटरी में। तो जो शरीयत ने आपको यह बताया कि पेशाब निकलने से वजू टूटता है, उसी शरीयत ने यह बताया कि यह उस वक्त टूटता है जब आपको निकलने का 100% यकीन हो। अगर यकीन नहीं है तो 100 दफा निकलता रहे, नहीं टूटता। यह कोई मेडिकल साइंस की रिपोर्ट थोड़ी है कि पेशाब निकलने से वजू टूट जाता है भाई। इसके बाद भी अगर किसी वहमी की समझ में मसला नहीं आया तो फिर यह पुलिस का केस है सीधा सीधा, बशर्ते कि जो पुलिस आपका इलाज करेगी वो खुद वहमी ना हो। ये जरूर।